بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیلانی نیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے 26 نومبر کے لانگ مارچ کے حوالے سے۔ 26 نومبر یعنی کہ کل جو ہے وہ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کا جو ہے لانگ مارچ جو ہے اور دھرنا کے حوالے سے انتظامات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو اس سے سب سے پہلے جو آپ کو پتہ ہوگا کہ وزیر آباد میں جب یہ لانگ مارچ ختم ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ عمران نیازی نے اعلان کیا تھا کہ 26 تاریخ کو جو ہے وہ میں اسلام آباد کی بجائے راولپنڈی میں لانگ مارچ کروں گا اور دھرنا دوں گا۔ تو اس وقت جو ہے وہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹس ابھی نہیں ہوئی تھیں، تو کل جو ہے وہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹس بھی ہو چکی ہیں اور جوائنٹ چیف آف سٹاف آرمی کی بھی اپائنٹمنٹس ہو چکی ہیں۔ اب جو ان کا جو دھرنا ہے اس کے حوالے سے جو سب سے پہلے انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے جی ایچ کیو میں کہ جو اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ ایریا ہے وہاں پہ مجھے ہیلی کاپٹر اتارنے کی اجازت دیجیے، جس پر جو ہے جی ایچ کیو والوں نے جو ہے وہ یہ کہہ کے جو ہے وہ ان کی درخواست ایک قسم کی مستردی کر دی ہے کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد جو ہے سی ڈی اے کے کنٹرول میں ہے، پریڈ ایریا کا جو وہ جگہ ہے، تو آپ بہتر ہے کہ آپ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کر لیں، اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو زو مینگ میں انہوں نے نہ کر دی۔ اب جناب جو ڈی سی اسلام آباد ہے ان کو درخواست دی گئی کہ جناب میرا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اتارنے کی ہمیں اسلام آباد میں اجازت دی جائے۔ تو رانا ثناء اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں اگر طیارہ ہیلی کاپٹر جو لینڈنگ کر لے اور پنڈی واپس چلا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے یہ درخواست ان کی مسترد کر دی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سی ڈی اے کے اور اسلام آباد کی حدود میں جو واقع ہے جگہ پریڈ گراؤنڈ، تو یہ بڑی حساس مقام ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہاں پہ ہیلی پیڈ نہیں بنا ہوا پورے میں، تو لہٰذا ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، اور اب غالباً امکان یہی ہے کہ وہ راولپنڈی کی طرف ہی جائیں گے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن فائل کی گئی جس میں یہ استدعا کی گئی کہ ہمیں جو ہے وہ لینڈنگ کی اجازت دی جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہائی کورٹ کا اب کام رہ گیا ہے کہ اجازت دے، یہ آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کریں۔ تو وہاں سے بھی ان کو جو ہے وہ چٹا جواب مل چکا ہے۔ اب ان کا جو عمران نیازی کا طیارہ ہے یہ راولپنڈی میں لینڈنگ کرے گا، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اب اسلام آباد نہیں آئے گا، پنڈی بھی نہیں آئے گا، یہ اسی چیز کو بہانہ بنائے گا اور پھر کہہ دے گا کہ جناب میں لائیو خطاب کر دیتا ہوں، تو پھر اب آپ گھروں کو چلے جائیں، تو آرمی چیف اپوائنٹ ہو گئے ہیں، تو جو الیکشن کی جو ہے پھر میں ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو اناؤنس کروں گا، تو پھر آپ آئیے گا، کیونکہ بندشندے ان کے پاس ہے نہیں۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں جو راولپنڈی میں جہاں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ ابھی خبر یہ ملی ہے کہ جو فیض آباد جو ہے اس کو تو وفاقی حکومت نے جو اس کی حدود بنتی تھی وہاں پہ وہ مکمل سیل کر دی ہے۔ تو جو پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو سٹیج مین فیض آباد وہ بنا رہے تھے وہاں سے انتظامیہ نے اٹھوا کے ان کو کہا کہ آپ رحمان آباد لے آئیں، یعنی کہ وہ سروے آف پاکستان کا جو آفس ہے اسے تھوڑا سا آگے، یعنی کہ فیض آباد سے 2 کلومیٹر غالباً وہ پنڈی کی طرف، کہ آپ یہاں پہ سٹیج بنائیں۔ اور وہاں پہ جو سٹیج بنا رہے تھے لوگ انہوں نے شناختی کارڈ وغیرہ بھی لے لیے، اور پھر وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے لوکل نمائندے تھے، قائدین تھے، ان سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا جھگڑا، طلب کلامی وغیرہ بھی ہوئی۔ تو وہاں پہ صافی بھی موجود تھے، انہوں نے ایک نے سوال کر دیا شبلی فراز سے کہ آپ بھائی آپ کی کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت مداخلت کر رہی ہے، وفاقی حکومت کا تو دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کی اپنی حکومت ہے، تو آپ ان سے بات کریں۔ تو شبلی فراز نے جو ہے وہ یہ کہا کہ ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن راولپنڈی سے بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے مسکرا دیتے ہیں، تو یہ میڈیا سے انہوں نے ٹاک کی ہے۔ تو شبلی فراز صاحب کو سمجھ لینا چاہیے
کہ یہ مسکراہٹ کیسی ہے. ٹھیک ہے. اب جناب جو ان کا جو اجازت نامہ ہے پی ٹی آئی کا، اس پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن راولپنڈی نے 53 سوال دیے ہیں کہ ان کو آپ ٹک کریں، اور اس کے ساتھ جو یہ ایفیڈیوٹ آئے گا وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے دستخطوں سے آئے گا. یعنی کہ پارٹی کی کوئی دیگر لیڈرشپ، وائس چیئرمین ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، کوئی اور عہدیدار ہیں، یا لوکل پی ٹی آئی کی جو انتظامیہ ہیں، کسی کے دستخط ہمیں قبول نہیں ہیں. صرف اور صرف جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کا، عمران نیازی، اس کے دستخطوں سے آپ ایفیڈیوٹ پر دیں. اور یہ جو 53 ہم آپ کو دے رہے ہیں ہدایات، یعنی ہدایت نامہ جو آپ کو دے رہے ہیں، یہ آپ نے ٹک کر کے اور اس کی آپ نے پاسداری کرنی ہے. اور اس میں سب سے پہلے جو انہوں نے شرط رکھی ہے کہ آپ 26 تاریخ کی رات کو یہ فیض آباد اور مری یہ سارا کلیئر کر دیں گے، خالی کر دیں گے جلسے کے بعد. یہ سب سے پہلی ہے. دوسری انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے پاکستان کے خلاف، سلامتی کے اداروں کے خلاف کوئی نعرہ بازی نہیں ہوگی. پھر انہوں نے یہ تیسری شرط رکھی ہے کہ جو مخصوص روٹس ہم نے آپ کو دیے ہیں ان روٹس پہ ہی آپ نے آنا ہے، کیونکہ پولیس کی جو ہمارے پاس نفری ہے وہ اسٹیڈیم میں بھی انگیج ہے، وہاں پہ بھی میچ ہونا ہے. تو اس وجہ سے جو آپ کا روٹ مختص ہے اس روٹ سے آپ ہٹ نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو گراؤنڈ ہے، جو نواز شریف پارک ہو گیا ہے، جس کو لیاقت باغ بھی آپ کہتے ہیں، لیاقت پارک انہوں نے نام رکھا تھا، نواز شریف پارک بنائی تھا، اس پہ بھی آپ نے جو ہے وہ دھرنا اور بیٹھنا اور ٹھہرنا یہ نہیں کرنا. تو یہ بہت ساری، اس کے علاوہ بھی وہ 53 کے قریب جو ہے نا شرائط ہیں کہ یہ اگر آپ کو شرائط منظور ہیں 53 پلس ایفیڈیوٹ چیئرمین پی ٹی آئی سائن کر کے دے ان 53 کا شرائط کا، پھر ہم آپ کو جلسے کی اجازت دیں گے. اگر آپ یہ ایگری نہیں کرتے تو پھر آپ کو جلسے کی اجازت نہیں ہے. لینڈنگ کی تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ جناب اپڈیٹس تھیں. اور ساتھ جو ہے کل صبح 26 کو لاہور سے قافلہ نکلے گا پی ٹی آئی کا، اور کے پی کے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ آدمی ہم لے کے آ رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ 1000 آ جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ 1 لاکھ، اور لاہور سے جناب لاکھوں لوگ. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں، کل دیکھتے ہیں کہ کیا لاکھوں لوگ آتے ہیں یا چند 100 سینکڑوں کی صورت میں وہ آتے ہیں. تو یہ کل اس پہ بات کریں گے. اور دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل جو اظہر عباس ہیں، انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ پہ غور شروع کر دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے مزید اب سروس جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا. تو ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بات چیت ان کی چل رہی ہے کہ جو ہے وہ میں ریٹائرمنٹ لے لے لوں، کیونکہ ان کا بھی نام اس میں تھا جو 6 موسٹ سینئر جرنیل تھے ان میں. اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ بھی غالباً اس بارے میں ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کوئی سوچ بچار کر رہے ہیں، کیونکہ ان 2 جو جرنیل ہیں یہ 29 اپریل 2023 کو انہوں نے ریٹائرڈ ہونا تھا. تو لیکن یہ خبر چل رہی ہے تو میں نے کہا چلیں آپ سے بھی شیئر کر دوں کہ چلیں کنفرمیشن تو ابھی آئے گی، کل تک آ جائے گی، لیکن چونکہ خبر بریک ہوئی ہے تو میں نے کہا چلیں میں آپ سے شیئر کر دوں. اللہ حافظ.